السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ ایک مرتبہ درود شریف لے کے قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو ذی الحجہ کی مبارک، کیونکہ اکثر ہم کو عادت ہے صرف رمضان ہے تو رمضان مبارک بولتے ہیں، یا عید ہے تو عید مبارک بولتے ہیں۔ ہم کو چونکہ یہ ذی الحجہ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اور خالی آپ کو میرے کو نہیں مگر عام طور پہ بتا رہا ہوں، ذی الحجہ آیا تو کوئی بس صرف وہ بقرعید کی عید ہے، بس وہ قربانی ہے، بس اس سال اس تک تھوڑی بہت خیال رہتا ہے، مگر ذی الحجہ کے تعلق سے جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، تو اس کو صرف یاد دلانا ہے۔ اس کے تعلق یہ ہے کہ یہ جو صورت میں نے جو آپ کو ریمائنڈر بھیجا تھا یاد کرنے کے لیے، وہ اپنے ہوم ورک کے لیے جو بولا تھا، اس میں سورۃ الفجر ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہیں، قسم سے 5 چیزوں کے اوپر قسم کھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں، ہم جب چھوٹے آدمی اگر کھاتے ہیں قسم تو کسی بڑے کی قسم کھانا پڑتا ہے، کہ ہم کوئی بات بولنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے، ایسا بولتے ہیں۔ مگر خود اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ جب قسم کھاتے ہیں، جیسا والعصر، زمانے کی قسم، تو کیا ہے مطلب یہ ہے کہ زمانے کی اہمیت بتانا ہے۔ تو جب والفجر ولیال عشر، یہ جو 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے تو ان کی اہمیت بتانا ہے۔ صبح کی فجر کی اہمیت ہے، ولیال عشر 10 راتوں کی اہمیت ہے۔ اچھا، اب حدیث سے ہم کو تفصیلات معلوم ہوتے ہیں کہ 10 راتوں کی مطلب کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ہے 969، کبھی آپ ریفر کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 969، اس کو غور سے دیکھیں تو اس کو پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے کہ 10 سے کیا مراد ہے۔ 10 راتیں تو وہ ہے، اگر آپ 10 راتیں دیکھتے ہیں تو رمضان کے جو آخری عشرے کے 10 راتیں ہیں ان کو بھی شمار کر سکتے ہیں، مگر دنوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا میں ریفرنس دیا ہوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک جو اعمال ہیں انسانوں کے، ہمارے مسلمانوں کے، مومنوں کے جو نیک اعمال ہے، ان سارے اعمال کے تعلق سے بیان کر دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہیں وہ یہ 10 دن کے نیک اعمال ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بتایا گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو اب لوگوں کو یہ ہوا کہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے جو 10 دن ہیں وہ بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، تو حضور نے ان بریکٹ نہیں بتایا کہ ایکسپٹ رمضان نہیں بتایا، حضور نے بتایا کہ اس 10 دن کے جو نیک اعمال ہے اللہ کو اتنے عزیز ہے، اس سے زیادہ کوئی کسی دن کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اس درجے پر قبول نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کے بھی جو 10 دن ہیں ان سے بھی یہ 10 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور مقبول ہے۔ تو اسی لیے بیان کرنا یہ تھا کہ اس کے تعلق سے خاص طور پر خیال رکھیں، نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی اس 10 دن میں توفیق دے، اس کے ساتھ عبادتیں کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ اس کی تفصیل میں پھر آگے بیان کر دوں گا، مگر یہ کرنے کا کیا کام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 دن کو بہتر ہے۔ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، سب میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دوں گا، مگر یہ ہے کہ اچھا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سارے جتنے دن ہیں ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے ٹاپ دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ 12 مہینے، سارے 12 مہینوں میں سب سے ٹاپ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ ہر سال کے سارے راتیں ہیں، سب سے ٹاپ کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور دنوں میں یاد رکھیں، سارے سال کے سب دنوں میں سب سے ٹاپ کا جو دن ہے یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ اس جو ہے ٹاپ آف دی آل ڈیز آف دا ہول ایئر۔ تو اس کی اہمیت بتانا تھا۔ اور آپ کو اس تعلق سے یہ جیسا بھی ہے کہ اعمال صالحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اچھا، میں ایک
नुक्ता निकालता हूँ उससे। अब आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना करें, मैं क्या करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि ये इन दिनों में अल्लाह ताला को ये जो महबूब हैं, उस लिहाज से मैं क्या पॉइंट निकालता हूँ कि इन दिनों के जब नेक अमल सबसे महबूब है, तो इन दिनों के जो बुराइयां करते हैं वो सबसे गजब, अल्लाह ताला का गजब आता है। क्योंकि अब आप देखिए, कोई इंसान चोरी करता है, अगर मस्जिद में आके चोरी करे तो उसकी चोरी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि उन्हें अल्लाह के घर में आके चोरी करा, और अल्लाह के घर में आके कोई गुनाह किया, झूठ बोला, किसी आदमी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी पे मारा, किसी पे जुल्म करा, तो वो गुनाह आम जगह के गुनाहों से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम ये 10 दिन के जो अमाल है, अल्लाह ताला को सब दिनों से महबूब तरीन कौन से अमाल है, ये 10 दिनों के हैं। तो उसमें एहतियात ये करें कि इन 10 दिनों में कोई हमसे गलती, खता, गुनाह ना हो, क्योंकि ये गुनाह भी सारे दिनों से ज्यादा अल्लाह ताला को मगजूब होंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट मैं कभी निकाल लेता हूँ, जहां मैं अच्छी बातों का जिक्र करता हूँ, वहां से नेगेटिव पॉइंट्स पे भी मैं गौर कर लेता हूँ इसे। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, अब हम आपको हदीस जिब्राइल थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि हमको हदीस जिब्राइल तो मालूम है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने आए, और ये तफसील से कई मरतबा जिक्र हुआ, मैं सिर्फ इसको पॉइंट बता देता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हुजूर के करीब बैठे, इतने करीब हुए कि उनके घुटने हुजूर से घुटनों से मिल गए। उसके बाद हुजूर के जो थाइज हैं उनके ऊपर हाथ रखा उन्होंने, आँख तक के 5 सवाल किए। वो 5 सवाल भी आपको पहले भी बता दिया था, फिर खाली उसका हिंट बता देता हूँ। अखबिरनी अल इस्लाम, अखबिरनी अल ईमान, अखबिरनी अल इहसान, अखबिरनी अल साह, 5 सवाल किए। सबसे पहले सवाल जो था अखबिरनी अल इस्लाम, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुनियाद इस्लाम व खुमुसुहु, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है, शहादत है, सलाह है, सौम है, ज़कात है, हज। तो ये जो 5 चीजें थे, वो 5 चीजें मैं आपको बयान कर देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि ये 10 दिनों में इन 5 चीजों को कैसा हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली के शहादत है। शहादत क्या है? गवाही देना कि अल्लाह एक है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी है। तो हम ये जो शहादत देते हैं, इस शहादत के लिए अब इन 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ। इन शहादत में, ये 10 दिनों में क्या है, अल्लाह ताला की बड़ाई करें, बड़ाई बयान करें, कलमे की कसरत से करें, क्योंकि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की बड़ाई करने के लिए क्या है, तहलील है, तमहीद है, तकबीर है। ये सारी चीजों में आपको पता है। तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तहमीद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तकबीर क्या है, अल्लाह अकबर कहना, और तस्बीह क्या है, सुभान अल्लाह कहना। तो हम आदत कर लें कि चलते फिरते उठते बैठते जहां जाएं, हम आम दिनों में तो ऐसे ही गुजार लेते, हम अब ये 10 दिन को आम दिनों से कैसा डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए है कसरत से ये जिक्र करते रहें। आप कहीं भी जाएं, जाते रहें, आते रहें, बैठे रहें, कुछ काम में रहें, काम करते करते जिक्र करते रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, व ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक कसरत से पढ़ते, इसमें आपको कुछ काम ही नहीं हुआ, लोगों का काम भी कर रहे हैं, अपने भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जिक्र भी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो शहादत के ताल्लुक से ये। दूसरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी हमने बयान किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजते रहना। हुजूर के जरिए से तो हमने अल्लाह को पहचाना, हम अल्लाह को कैसे जाने, हुजूर के जरिए से जाने, तो उसका शुक्रिया अदा करें, उनके कसरत से दुरूद शरीफ उनके ऊपर पढ़ते रहें। तो हदीस जिब्राइल में ये था, शहादत की एक बात होती। दूसरी क्या थी, सलाह। तीसरी क्या है, सौम है, ज़कात है, और हज। तो ये 5 चीजों के जो हम हदीस जिब्राइल था, उसको मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 दिनों में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो शहादत की बात हो गई, अब सलाह की बात है। सलाह है, नमाज पढ़ते हैं तो कसरत से नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज को जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करें, वक्त पे अदा करें। उसके साथ साथ जरा नफिल नमाजों की जरा इजाफा करें। आप 2 पढ़ते थे तो 4 पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है। ये 10 दिन को आम दिनों से कैसा आप डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने इसको क्या अहमियत दी और कैसा अहमियत दी। तहज्जुद की पाबंदी कर लें, ये 10 दिनों में बराबर वक्त से पहले, हमारा जो भी फजर के वक्त उठते हैं ना, फजर से थोड़ा सा पहले उठे, वजू कर लें, तहज्जुद पढ़ लें। एक आपको पहले भी बता दिया था, तहज्जुद की इब्तिदा इशा से फजर तक है, तो इशा की नमाज के साथ एटलीस्ट 2 रकात तो तहज्जुद के पढ़ लिया करें। वितर से पहले 2 रकात तहज्जुद पढ़ के वितर फिर नमाज पढ़ लें, और उसके बाद 6 रकातें जो है
فجر سے پہلے تہجد پڑھ لیا کریں. تو یہ ایک 10 دن میں پریکٹس کر لیں 10 دن کو, کیونکہ ہم کو اللہ کو بتانا ہے کہ عام دنوں سے یہ 10 دنوں نے ہم کو اہمیت دی ہے, اور یہ اہمیت کا یہ ثبوت ہے. تو اور نماز بھی پڑھتے ہیں نا, تو نماز جیسے عام پڑھتے تھے ذرا 10 دنوں میں, ویسے تو ہر نماز کو اہمیت سے پڑھنا ہے, مگر اس 10 دنوں میں خاص طور پر خیال رکھیں. آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو آپ بات کیسی کرتے ہیں؟ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں, آپ کیسے طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کوئی بڑے آفیسر کے پاس اپنا کوئی کیس لے کر جائیں, بات کرنا چاہیں تو ایسی بات کرتے ہیں. آپ کا سیکشن آفیسر ہے, آپ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, آپ کا کوئی بڑا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں تو کیسی بات کرتے ہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ پریسیڈنٹ ہے, کوئین ہے, اس کے سامنے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ بات کرنا ہے تو کیسی بات کریں گے؟ ایسی بات کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے سے یہ کام ہے, ایسا کر دینا ہے, ذرا وہ اس کا خیال رکھو, کہ اس کا ایسی بات کرتے ہیں نہیں. آپ مؤدبانہ کھڑے رہیں گے, اپنے شولڈر بھی تھوڑا جھکا دیں گے, گردن بھی تھوڑی سی کم کر دیں گے, اور جب آپ بات کریں گے تو آپ کا ٹون دیکھیں کیسا رہتا ہے, ایکسکیوز می, اور ایسے رسپیکٹ سے بات کریں گے. تو ہم سورہ فاتحہ جو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, کیسا ایسا دیکھیں کہ یہ کوئین اور پریزیڈنٹ اور یہاں کے سب سے ٹاپ جو بھی ہو سکتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حیثیت ہے. کروڑوں سے بھی ڈیوائڈ کر دیں تو کوئی ان کا مقام نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم کیسا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں, شولڈر بھی جھکا لیے ہیں, گردن بھی تھوڑی کریں, اور چہرے پہ جو ہے ایک مسکراہٹ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ندامت سے کیسی بات کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ساری تعریف ہیں آپ کے, الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, کیسے زبردست رحم و نیک آپ, الحمدللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کے یوم جزا کے مالک آپ ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا نہیں معلوم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کی آئندہ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے, یا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو جائیں گے, یا جنت میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہوں. وہ حساب کتاب کا دن ہے. اس حساب کتاب کے دن مالک آپ ہیں. جیسے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے, ابھی آرڈر دے دیا تو جیل میں ڈال دیں گے, ابھی آرڈر دیے تو رہا کر دیں گے. تو آپ تو مالک یوم الدین ہے. کیسا اس کو اہمیت سے کہنا, مالک یوم الدین. اس کے بعد اپنی گزارش ہے. اب آپ کسی سے کوئی آپ کا ریکویسٹ ہے, آپ پورا کرنا چاہتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ او ایکسکیوز می, کین یو ڈو دس فار می, ایسا بولتے ہیں آپ؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد اپنے مقصد پہ آ جائیے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی توفیق دیجیے. اس کے بعد کس کا سیدھا راستہ؟ وہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا, انبیاء ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین, ان کے جو جیسا ان کو ہدایت دی تھی ویسی ہدایت میں مجھے بھی عطا فرما دی, اس کا میں محتاج. تو اس طریقے سے بیان کرنا یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو ہر نماز میں ایسا خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہیں. معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت کی ہوں گے, کیسی بات کی ہوں گی انہوں نے, تو اس کا خیال کریں. کیونکہ حضور نے ہم کو کہا کہ الصلاۃ المعراج المؤمنین, مومن کی جو معراج ہے وہ صلاۃ ہے. کیونکہ جیسا حضور اللہ کے سامنے بات چیت کیے تھے, تم بھی اللہ کے سامنے بات چیت کریں. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں, صلاۃ شروع کر دیتا ہوں. صلاۃ کیا ہے؟ میں اللہ سے بات چیت کروں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول دیتا ہوں. قرآن کھولیں گے تو سارے جو قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں. تو صلاۃ کے تعلق سے یہ خاص طور پہ خیال رکھیں, خشوع و خضوع سے پڑھیں, فرض پابندی سے پڑھیں, نفل کی کثرت کر دیں, اور تہجد پابندی سے کریں. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو اپنا یہ کریں. میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 دن جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے محبت کر رہے ہیں, اس 10 دن کے اعمال کی جو محبت ہے وہ سارے سال کے کسی دنوں میں نہیں ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے,
میں بیان کرتے ہیں 969, کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی بیان کیا ہے صحیح بات بول رہا ہے غلط بات کر رہا ہے تو آپ خود چیک کر لیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 969 جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ 10 دن ایسے ہیں ان کے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہے کہ سارے سال کے سارے دنوں سے زیادہ محبوب. تو اس تعلق سے اب ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا ڈفرینشیٹ کریں کہ سال بھر کے جو اعمال کر رہے تھے ان میں اس میں کیا ڈفرینس کرنا. سلاد کا ہو گیا, سلاد کے ساتھ صوم کا معاملہ ہے. صوم کا بتا دوں یہ 10 دن کا تو نہیں ہے, 9 دن کے روزے ہیں, کیونکہ جو 10واں دن ہے 10ویں دن کا روزے کی ممانعت ہے. 10ویں دن کا روزہ رکھنا حرام. 2 عیدیں ہیں دیکھیے, عید الفطر عید الاضحیٰ, یہ دونوں دنوں میں ہم کو منع کر دیا گیا ہے کہ یہ دونوں دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ 1 سے 9 تک کے روزے اگر رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ رکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور اگر رکھ سکیں تو انشاءاللہ یہ روزوں کا بہت زبردست اسلام ہے. اگر نہیں رکھ سکتے تو ایکسیپشن بتا رہا ہوں, اگر مجبوری نہیں رکھ سکتے تو پیر اور جمعرات کے تو روزے رکھ لیں کیونکہ یہ مسنون ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی ہے. اور سب سے اہم 9 عرفات کا روزہ رکھیں. 9ویں تاریخ ہے یوم عرفات, اس کا روزہ رکھیں. آپ کو بتا دوں, اب میں روزے کی بات کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی ابھی رمضان گزرا ہے 1 مہینے کے روزے رکھے تھے, اس کے بعد پھر اس کے بعد بولے 6 دن اور رکھو, اور 6 دن میں رکھ لیے. ابھی ذرا سانس لیں گے بولے تو پھر بولے اب یہ 9 روزے رکھو. بول رہے ارے بھائی اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھو, نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 9 تاریخ کا تو ذرا رکھو یوم عرفہ, کیونکہ اس کی اہمیت بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہے جب ہم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو رکھے تو بتاتے تھے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے کہا کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے لاسٹ ایئر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مگر اب آپ کو بتاؤں یوم عرفہ کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کے 2 سال کے روزے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. معاف کرنا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, لاسٹ ایئر اور فیوچر ایئر. 1 سال کے جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے, یہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو اس کی بہت کوشش کریں. کون سا انسان ہے جو سال بھر کے گناہ پچھلے سال کے جمع کے رکھے گا اور پھر آئندہ سال کے بھی گناہ آنے والے ہیں. تو یہ ایک روزہ رکھ لیں, 2 سال کے گناہوں سے معافی مل سکتی ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے, یہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیں. تو روزے کے تعلق سے ہو گئے. تو میں جو بنیان الخمس کی جو بات کر رہے تھے 5 چیزیں جو حدیث جبرائیل میں بیان کیے تھے, شہادت کی بات کر لیا, صلاۃ کی بات کر لیا, صوم کی بات کر لیا, اب زکوٰۃ ہے اور حج ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہم الحمدللہ ہم نے رمضان میں دے دی ہے. اگر کسی نے نہیں دیے, جب بھی خیال آ جائے 1 سال ہو گیا تو زکوٰۃ ضرور دے دیں, نہیں تو صدقہ صدقہ دینے کی کوشش کریں, صدقے کی کوشش کریں گے صدقہ. اور یہ کیا ہے, کیونکہ 10 دنوں میں دینے کا بہت فائدہ ہے, تو روز تھوڑا تھوڑا دے دیا کریں. جو دے سکتے ہیں دے دیں. بعض لوگ تو یہ آن لائن چونکہ بہت سارے چیریٹیز آ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بولے تو ہم 10 days کا آپ کو لے لیتے ہیں ڈیلی. اب آپ کو 5 pound ہے, $10 ہے ڈیلی, یا 100 روپیہ ہے یا 50 روپیہ, جو بھی. یہ کیونکہ کرنسیز میں دوسرے پڑھ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ یہاں جمع ہے جو روپیے اور ڈالرس اور پاؤنڈس کی بات سنیں گے, تو یہ تینوں کرنسیز بتا دیا ہوں کہ ان تعلق سے رہتے کہ جو بھی کرنسی میں دیتے جائیں تو کوشش کریں کہ روز کچھ نہ کچھ اس 10 دنوں میں چلے جائے. کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے, جب اللہ کہا ہے کہ یہ 10 دنوں کے اعمال کو میں بہت محبوب کرتا ہوں, تو ہم بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب ہے نا, تو دیکھیں ہم بھی اپنے نیک اعمال جو ہے 10 دنوں میں کیسا ڈفرینشیٹ کر دی. عام دنوں کے جو اعمال تھے ان میں ہم نے کیسا ڈفرینشیٹ کیا. تو یہ صدقہ. اچھا, صدقے کے تعلق سے یہ بیان کر دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال دینا, پیسے دینے نہیں. 17 صدقے ایسے ہیں جو مال سے تعلق ہیں. اس کے پہلے بھی میں بیان کر رہا ہوں, پھر بھی بیان کر رہا ہوں. دعا کرنا, اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو صحت دے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے, اور ان کے لیے دعا کریں گے, یہ ان کے لیے صدقہ ہے.
آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو کوئی چیزوں کی ضرورت ہو تو شیئر کریں گے. تو یہ علم کا شیئر کرنا بھی صدقہ ہے. کوئی آپ سے مشورہ کرے گا تو اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی سے ملاقات کر لیں گے تو اس کو مسکرا کے بات کریں گے تو وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنے کے صدقہ ہے. کوئی آپ سے تھوڑا سا وقت چاہتا ہے، اس کے لیے وقت دے، وہ بھی صدقہ ہے. اولاد کی تربیت کریں گے، صدقہ ہے. کوئی کسی نے کوئی تکلیف دی تو اس پہ صبر کریں گے، صدقہ ہے. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور لوگوں کا احترام کریں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کے تعلق سے دل میں اگر کوئی برائی ہے، وہ جلیسی کو نکال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. مریض کی عیادت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی گندگی ہو، کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو دور کر دینا، وہ بھی صدقہ ہے. کیونکہ آپ کو ایمان کے جو 70 درجے بتائیں گے اس میں آخری بتایا کہ آخری ایمان کا جو درجہ ہے، راستے سے کوئی نقصان دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا، وہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. تو راستے سے ہٹانا. اور ایک بات بیان کرو جو آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی. شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو جب کھانا کھاتے ہیں ایک نوالا بنا کر ان کے منہ میں ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو 17 صدقے میں ایسا بیان کر رہا ہوں جس کے مال سے کوئی تعلق نہیں. تو اس صدقے کی عادت کرے. تو صلات ہو گیا، صوم ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی. حج کے تعلق سے بیان کر دوں، حج کے تعلق سے بھی بیان کر دوں. حج کو تو آپ 2 سال سے جانے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ سے نیت کرتے رہیں کہ اللہ جب بھی موقع ملا حج کے لیے میں انشاءاللہ حج اور عمرے کی کوشش کروں گا. مگر ایک آپ کو سیکریٹ بتا دوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھیں، ذکر کریں، عبادتوں میں مصروف رہیں، سن رائز تک ٹھہر جائیں. جب سورج طلوع ہوگا 15 منٹ ٹھہر جائیں. 15 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اشراق کی نماز بولتے ہیں. 2 رکعت پڑھیں گے. تو یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کی کتاب میں، جو شخص فجر کے بعد سورج کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا، اس کو ایک حج، ایک عمرے کا ثواب ہے. اور حضور نے اس چیز کو 3 مرتبہ بیان کر، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ حج اور عمرہ تو بہت تکلیف دہ اور بہت مشکل کی چیز ہے نا، تو خالی ایک فجر کے بعد ٹھہر کے 1-2 رکعت پڑھ لیں گے تو کیسا ہو جائے گا. تو کئی صحابہ یہ نہ سمجھیں گے کہ میں خالی طور پہ بول رہا ہوں. حضور نے اس کے بعد 3 مرتبہ تاکید کی ہے کہ حج کا اور عمرے کا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ تاکید کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے نہ آپ ٹریول کر رہے ہیں، نہ آپ الاؤڈ ہے حج کرنے کے لیے، نہ عمرے کے لیے جا سک رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو کیا ضرورت ہے. جو آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ تو کیش آنے کی فکر میں رہے گا نا، میرا بینک بیلنس بننا ہے. اب آپ کو اگر یہی نیت ہے حج اور عمرہ کرنے سے آپ کا مطلب کیا ہے، اس کے ثواب کمانا ہے نا، تو اگر آپ کے بیلنس میں وہ ثواب مل رہا ہے تو کیوں چھوڑیں، پھر حج اور عمرے کی فکر کیوں کریں. جب آپ کو مل رہا ہے اپنا بیلنس دیکھ لیں، بینک میں اکاؤنٹ چیک کر لیں کہ جمع ہو گیا نہیں ہو گیا. جب حضور نے گارنٹی دی ہے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ نہیں. تو پھر جب مل سکتا ہے تو کیوں نہ کما لیں. کمائیں جتنا ہو سکتا ہے ثواب کمائیں. اور اسی لیے خاص طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ 10 دن میں خاص طور پہ کریں. جب اللہ کو یہ 10 دن کے اعمال صالحہ بہت زیادہ محبوب ہیں تو ہم بھی بتانا کہ اللہ آپ کو جب پسند ہے تو میں بھی عام دنوں سے بڑھ کے اس 10 دنوں کی کوشش کروں. تو یہ سب چیزیں ہو گئے. اور سورۃ الفجر میں دیکھیں آپ، سورۃ الفجر جانے کے بعد غور سے پڑھیں. سورۃ الفجر میں یہ 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کیونکہ ان کو امپورٹنس دینا. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفجر میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. سورۃ الفجر میں 3 قوموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، یہ 3 قوموں کے تعلق سے آ گئے. اب عاد کیا ہے؟ یہ عاد جو ہے، قوم عاد جو ہے جس پہ ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل تھے یہ لوگ. اور یہ یمن کے باشندے تھے اور بڑے طاقتور تھے، اور یہ اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتے تھے، مگر یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے تعلق سے اس کے ساتھ شرک بہت زیادہ کرتے تھے.
تو ہود علیہ السلام آئے, جتنے پیغمبر آئے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کی. دیکھو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو. مگر ان لوگوں میں کیا تھا, یہ جتنے شرک کیے ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام کے بھی کیا تھے, لوگ تھے اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے علاوہ کیا شرک کیا کرتے تھے. ودا, سوا, یغوث, یعوث, نصرہ, یہ 5 لوگوں کے بت بنا لیے تھے. بولتے تھے یہ 5 بت کیوں بنائے, یہ 5 جو ہے نیک لوگ تھے, اور چونکہ اللہ سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے, یہ نیک لوگ تھے تو یہ اللہ سے کلوز رہتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, چونکہ دنیا میں یہی ہے نا, اب آپ کوئی آفس میں کوئی کام ہے, جو سی ای او ہو, جو ٹاپ کا آفیسر ہے, اس سے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوتی, تو آپ جاتے ہیں تو ریسپشن میں, اور اس کے بعد جو ڈیسک میں جو آفیسر آپ جس سے تعلق ہے نا, اس آدمی سے ہی آپ بات چیت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس جو بھی میرا معاملہ ہے اس سے نکلنا ہے, اگرچہ کہ ٹاپ ہے. جیسا میں ایک مثال دیا تھا کہ آپ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو پلاننگ اپلیکیشن دیتے ہیں, تو آپ کا جو ہے وہ کاؤنسل کا, جو بلدیہ کا, جو ٹاپ کا جو ہے, جو کمشنر ہے یا ٹاؤن پلانر ہے, جو ہیڈ آفس ہے, آفیسر ہے, اس سے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. تو آپ جا کے کیا کرتے ہیں, جو اپلیکیشن جو دیتے ہیں, جس سیکشن آفیسر کے پاس آپ جائیں گے, اب سارا آپ کا جو ہے اسی کے اوپر بھروسہ ہے, بھائی اس کو خوش کر لینا ہے, اس سے مل کے کر لینا ہے, اس کو کچھ خوش کرنا ہے, کیسا اس سے بات چیت اچھا کرنا ہے, اس کو کیسا انٹرسٹ کرنا ہے, یہ ساری کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہ بڑا ٹاپ پہ آنا ہے نا, اس سے تو آپ مل نہیں سکتے. تو یہ جو آپ کا جو راستہ جس سے ہو رہا ہے, وہی اس کو خوش کر دیں گے تو اس سے بات چیت ہوگی اور وہ آپ کا کام کر دے گا. تو یہی فیلنگ جو ہے یہ لوگوں میں آ گئی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں مگر اللہ کو نہ ہم نے دیکھا, نہ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں, نہ ملاقات کر سکتے ہیں. اب ہمارا معاملہ چونکہ ان لوگوں سے ہے تو ان سے کہیں گے کہ یہ نیک لوگ ہیں, ہماری سفارش کر دیں. تو سفارش کیسا کریں گے بھائی, ان کی بھی تھوڑی آؤ بھگت کرنا پڑے گا. اور آپ کہیں زندہ آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس آدمی کے پاس جا کے کچھ تحفے تحائف لے جا کے دیتے ہیں. دیں گے تو سمجھے گا کہ بھائی یہ چیزیں میرے کو پریزنٹ دے رہا کر رہا ہے, تو بھائی اس کا کام کر دو. اب وہ اپنے ملکوں میں تو کیا ہوتا, وہاں تو تحفے وحفے دینے سے کچھ نہیں چلتا, وہاں تو پیکٹ میں آپ نوٹوں کا کٹا رکھ کے ڈیسک کے اندر سے گھسا دیں گے تو وہ نیچے سے لے لے گا اور آپ کا کام بنا دے گا. یہی چلتا ہے نا. تو وہ لوگ یہی چلتے سمجھتے تھے کہ اللہ سے تو ہمارا تعلق نہیں ہوتا. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام جو بتائے تھے, ودا, سوا, یعوث, یغوث, نصرہ, یہ 5 نیک لوگ تھے. جو ان لوگ سارے لوگ ان کی نیکیوں سے واقف تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے جو چہروں کے اسٹیچوز بنا دیے اور ان کی عبادت شروع کر کے کہے کہ آپ چونکہ بہت نیک تھے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ سے آپ قریب پہنچ گئے ہیں, تو آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر ہمارے تعلق سے یہ احتیاط کریں, ہم کو یہ کام کی ضرورت ہے. یہ بچہ نہیں ہو رہا ہے تو بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں, شادی نہیں ہوئی تو شادی کے لیے دعا کر رہے ہیں, روزی نہیں ہے تو روزی کے لیے دعا کر رہے ہیں, برسات نہیں ہو رہی تو برسات کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جو اپنے مقاصد تھے ان کے تعلق سے ان لوگوں سے بات چیت شروع کرتے تھے. تو یہ جو تھی, جتنے بھی انبیاء آئے سب کہے کہ دیکھو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو, کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, عبادت صرف اللہ کی کرنا. تو نوح علیہ السلام نے کہا, نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ عیسیٰ بتانا BC 2000 ایئرس میں قوم عاد جو ہے نا, ہود علیہ السلام گئے اور پھر انہوں نے یہی سارا بنا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کون ہے, انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک کمزور آدمی ہے, تمہارا کوئی مقام نہیں, ہم دیکھو کیسے طاقتور ہوں, یہ تم ہم کو کیا بول رہے ہیں, ہمارے باپ دادا سارے برسوں سے جو ان کی بتوں کی پوجا کرتے تھے, تم آ کے یہ سارا معاملہ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, تو پتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے جا کے وہ بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ کے وہ بڑا جو تھا اس کے اوپر اس کے شولڈر پہ کلاڑی رکھ دیے تھے, یہ نا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں کیا ہے 360 بت لا کے رکھ دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کی کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنا, تو وہ جو ہے خانہ کعبہ کھول کے اس کے اندر ہی 360 بت رکھ دی. بولے کہ یہ اصل پرستش ان کی کرنا ہے تاکہ یہ خوش رہے تو اللہ خوش رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انبیاء کیا تھا. تو ہود علیہ السلام آ کے قوم عاد سے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو, جو کرنے والا اللہ کرنے والا ہے, بتوں سے کچھ نہیں ہوتا. کتنی کوشش کرے کچھ نہیں ہوا. آخر پہ وہ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر نہ مانیں گے تو اللہ, تو وہ کہ اللہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, عذاب بھیجتا, اللہ کو بولو کہ عذاب بھیج دے ہمارے.
यही चीज थी सारे अम्मा के साथ, सारे अखवाम ने यही कहा था कि अजाब आता है तो अजाब हमारे पे भेज दो। तो यही हुआ ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोग कहते थे कि मुशरिकी कहते थे कि हम तो नहीं मानते अल्लाह को, और तुम जो दीन की दावत करें हम नहीं मानते, अजाब भेजना है तो अजाब पे भेजो। तो हुजूर अलैहि सलाम समझाते गए, नहीं माने तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आया। और 8 दिन 8 दिन और 9 रात, 8 days 7 nights। क्या है अजाब? टॉर्नेडो। आजकल जो हवा चलती है ना, उतना आ गया तो मोटरों को उठा के फेंक दे रहा है, दरख्तें उखड़ जा रहे हैं, बंगले और हवेलियां उड़ के चले जा रहे हैं, छतें चले जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि लोग खड़े खड़े थे, लोगों को उठा के वो हवा उठा के लेके फेंक दी। तो 8 days 7 nights, 8 दिन और 7 रातों तक जबरदस्त इतनी तेज हवा चली है कि उनके सारे घर तबाह हो गए। और जितने ताकतवर आदमी अपने बातें बयान कर रहे थे, एक एक को उठा कर ऊपर से ले जाके नीचे फेंका गया। तो 8 दिन और 7 रातों के बाद सारी कौम तबाह हो। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ शायद तकरीबन 300 लोग जो ईमान आए थे, वहां से निकल कर फिर दूसरी जगह जाकर वो सेटल हो गए। ये कौम आद था। उसके बाद दूसरी थी, उसके बाद फिर ये तबाही हो गई। फिर एक दूसरे जगह लोगों को अल्लाह ताला ने सेटल किया, वो हो गए, वो कौम समूद है। कौम समूद पे सालेह अलैहिस्सलाम आए। फिर उन्होंने भी जैसा हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था, सारों को समझाया कि देखो अल्लाह की इबादत करो, इन बुतों को छोड़ दो, ये कर दो। कितना समझा, मगर वो माने नहीं। जब उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह का ऐसा अजाब आ सकता है, अजाब आ सकता, फिर अच्छा फिर उसके बाद उनसे कहा कि अगर आप रसूल हैं तो कोई अल्लाह के पास से कोई मौजिज़ा तो लेके आओ ताकि हम आपको समझें कि अल्लाह के रसूल है। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझेज़ा है? तो उन्होंने कहा 5 चीजें होना। उन्होंने कहा क्या 5 चीजें? क्या? उन्होंने कहा ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उसको हमारे आंखों के सामने शक कर देना, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर से एक ऊंट निकलना, मगर नंबर 2 ऊंट नहीं। नंबर 3 क्या है? वो ऊंट मेल ना हो, फीमेल हो, ऊंट नहीं हो, नंबर 3। नंबर 4, नॉर्मल मोटी ना हो, प्रेग्नेंट वोंटी हो। नंबर 5, जैसे पहाड़ के बाहर आएगी वो डिलीवरी करेंगी, हमारे सामने ऊँटनी का बच्चा निकल के जिंदा सालिम रहेगा तो हम ईमान लाए। तो सालेह सलाम ने अल्लाह से दुआ की। तो ये 5 पॉइंट जो मौजिज़ात के बोले थे, पूरे 5 पॉइंट्स पूरे हुए। उनके सामने पहाड़ शक हुआ, ऊँट निकली तो देखे कि ये ऊँटनी है, हाँ ऊँटनी है। उसके बाद देखे प्रेग्नेंट है, हाँ प्रेग्नेंट है। उसके बाद बैठ गई, तो उसके बाद डिलीवरी हो, सामने डिलीवरी हुई और बच्चा पैदा हो, ऊँटनी का बच्चा निकला। अब ये 5 चीजों ने जो मौजिज़े बोले थे, 5 चीज बता दी। उसके बाद जो है देखे कि अच्छा ईमान लाते हैं, मगर वो दिल से ईमान नहीं था, ऐसी जबान से कह दिया। उसके बाद देखते रहे। उसके बाद क्या हो, सालेह सलाम ने कहा कि जब तुमने अल्लाह का इम्तिहान लिया तो अल्लाह तुम्हारा भी इम्तिहान लेगा। अब ये ऊँटनी क्या होगा, एक दिन में तुम्हारे जितने रिजर्वायर्स है उसका सारा पानी पी लेगी और जितनी हरियाली है वो पूरी खा लेगी। और सेकंड डे क्या होता था, अल्लाह ताला फिर से नई घास उगा देते, फिर से जितने पानी के रिजर्वायर खत्म हो गए थे फिर भर देते थे। तो सेकंड डे वो लोग अपने जानवरों को और अपने इस्तेमाल के लिए पानी ले सकते थे और जानवरों को फीड कर सकते थे। उसके बाद थर्ड डे जब आता था तो फिर वही ऊँटनियां आके सारी घास खा ली और सारी पे। तो उनको क्या हुआ, अल्टरनेट डेज ऐसे थे कि जिसमें उनको पानी नहीं मिलता। कुछ दिन तक सब्र किया, मगर ये बेसब्रे लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या मुसीबत है, हम तो पानी रोज चाहते हैं, ये एक दिन और क्यों नहीं मिल रहा पानी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को तैयार किया और उनको जो है औरतों की लालच दी। एक खूबसूरत लड़की को बताया, कहा कि तुम जो है इस खूबसूरत लड़की से शादी कर सकते हैं। और दूसरी एक हसीन औरत थी, एक नौजवान को कहा कि तुम ये मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। तो 2 लोगों को तैयार किया, क्या करना है, बोले कि ये ऊँटनी जब निकलेगी ना, रातें रात इसके चारों पैर काट के इसको जो है खत्म कर, ताकि ये जब पैर खत्म हो जाएंगे तो फिर ये चल नहीं सकेगी, तो हमारा ये अल्टरनेट डेज का जो पानी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों शख्सों ने जाकर रातें रात उस ऊँटनी के पैर काटे और उसको खत्म किया। तो जब सालेह सलाम को पता चला तो उन्होंने कहा कि वाह तुम पर कौम, तुमने जितना मुझसे मांगा मैंने सारी तुम्हारी चीजें
कम करा, हर चीज तुम्हारी कबूल कर दी है, अब तुमने अल्लाह ने जो नेमत भेजी थी उसकी नाशुक्री की है, तो अल्लाह का अजाब आएगा। तो फिर इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह का अजाब आया। क्या बिजली कड़की है जबरदस्त, और आवाज इतनी तेज आई कि उस सबके कान फट के भेजा भी फट गया। उसके बाद जो है जबरदस्त तूफान आया, पत्थरों की परदा, यानी 3 किस्म के अजाब आए और सारे लोग तबाह हुए। तो ये सूरतुल फज्र आपसे पढ़ेंगे तो उसमें 3 कौमों का जिक्र है, कौम आद, कौम समूद और कौम फिरौन। कौम फिरौन का तो आपको पता है, जिसमें ज्यादा तफसील पर, क्योंकि आद और समूद के ताल्लुक से इस वास्ते बयान करना था कि हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ज्यादा तफसीलात हम ज्यादा नहीं मालूम थी, इसलिए मैं बयान कर दिया। कौम फिरौन का तो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, तो कौम फिरौन का बहुत तफसीलात से मेरे से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज है, तो इसलिए मैं ज्यादा बन, मगर इतना है कि सूरतुल फज्र में फिरौन को मेखों वालों से जो पिलर्स है उसके ताल्लुक से बताया गया, क्योंकि वो जो सजा देता था तो इंसानों को जमीन पे लिटाकर दोनों हाथ और दोनों पैरों को रस्सियां बांधकर उनको मेखे लगा देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, बस उनको ऐसा टाई करके छोड़ देता था और वो भूख से, फाके से और मुसीबतों से वैसे खत्म हो जाते थे। या बाद मर्तबा तो ऐसा मेखे लगाने के बाद उनके ऊपर हमला करके उनको मार के उनको खत्म कर दिया जाता था। दूसरी चीज ये है कि जब भी ये ट्रैवल करते थे ये लोग बड़े बड़े पिलर्स और मेखे लेकर जाते थे, तो फिरौन को मेखों वाले से ताबीर की गई है। तो कौम आद, समूद और फिरौन, ये तीनों के ताल्लुक से बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला अब दूसरी चीज सूरतुल फज्र में आप जाके ये इसका पढ़ें भी और इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ें कि 3 चीजों के ताल्लुक से अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक तो ये है कि यतीमों का एहतराम करो। अल्लाह ये नहीं करें कि यतीमों के साथ उनकी मदद कर दो, एक नहीं, एहतराम करो, उनको जलील ना करो। आप मदद भी करते हैं तो यतीम की मदद करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको जो भी करना है, और उसके साथ साथ उसको डोंट लुक डाउन, उसको नीची नजर से ना देखें कि ये यतीम है, गरीब है। उसको जो भी आप देंगे एहतराम से दें। ज़कात के ताल्लुक से जब मैं बयान करता हूँ ना, जब आप ज़कात देते हैं ना, उसको जब भी जो आदमी कबूल करता है उसका मुकाम आपसे ऊपर है, आप उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने मेरी ज़कात कबूल कर ली, जिसकी वजह से मैं ज़कात ना देने का जो गुनाह होता था उससे मैं बच गया। क्योंकि अगर ज़कात ना कबूल करते तो आपका ज़कात किसको देते? तो आप ज़कात जो लेता है उसका एहसान मंद हो कि उसने कबूल करके आपके एक मुसीबत जो आने वाली थी उसको दूर कर दी। और ये 2 औकात पे हुआ है। एक वक्त तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में था, 2 साल की खिलाफत थी। 2 साल की खिलाफत में लोगों के पास पैसों के इतने पैसा वैसा इतना बरकत आ गई थी कि लोग सुबह से शाम तक ज़कात लेकर फिरते थे कि जिसको भी देना चाहते वो कहता था कि नहीं, मैं खुद ज़कात दे रहा हूँ, मैं कैसा दूंगा। बड़ी मुश्किलों से कोई गरीब मिलता था तो उसको ज़कात देके फौरी शुक्राने की नमाज पढ़ते थे कि अल्लाह ताला आज जो सुबह से लेके फिरा हूँ तो शाम तक किसी को ज़कात मिल गई है, और वरना मैं तो आज का दिन मेरा परेशानी में जाता था कि ज़कात नहीं मिली। और दूसरा मौका आना है ईसा अलैहिस्सलाम का जब दोबारा जब बरसत होगी, उसके बाद सारी इंसान जब इस ईमान पे चले जाएंगे, अल्लाह ताला इतनी बरकत देंगे, इतनी बरकत देंगे, सुबह से शाम तक लोग ज़कात लेके फिरेंगे तो किसी को भी ज़कात लेने वाला नहीं पाएंगे। फिर थक हार कर वापस आएंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मैं तो होल डे फिरता रहा मगर किसी को ज़कात की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ज़कात नहीं हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो लोग सुबह से शाम तक कई के दिन फिरते रहेंगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। तो ये ज़कात के ताल्लुक से याद रखें, जो ज़कात लेता है, जो आपका सदका कबूल कर रहा है, उसका आप एहसान मंद हो, उसको गिरी नजर से ना देखें कि मैंने तुम्हारी मुसीबत में थे, तुम परेशानी में थे, तुम्हारी मदद किया। नहीं, जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसका एहसान मंद रहें कि उसने आपने जो सदका देना चाह रहा था वो सदका कबूल किया लिया, जिसकी वजह से आपको सवाब मिलेगा। तो सूरतुल फज्र में है कि यतीम का एहतराम करें, ये दूसरी चीज। दूसरा ये गरीबों को खाना खिलाएं। इसमें ये नहीं बताया गया कि गरीबों को खाना खिलाओ, इसमें ये बताया गया है
کہ یہ خود غریبوں کو نہ کھلانے نہیں کھلاتے، بلکہ اگر کوئی غریبوں کو کھانے کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں دوہرا گناہ ہے نہیں، ایک تو خود نہیں کھلا رہے ہیں، دوسرا کوئی دوسرا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کو روک رہے ہیں۔ تو احترام کریں، یتیم کا احترام کریں، اور جو غریب کو کھانا نہیں کھلا رہے تو ان کے تعلق سے بھی کوشش کریں کہ وہ ان کو بھی کھلا کے۔ اور جو وراثت، جب آپ دیکھیے کوئی انسان جب اپنے رشتہ داروں میں کو مر جاتا ہے نا، تو فوراً کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ساری وراثت ہم کو مل جائے، جس کا حق ہے اس کا حق مار کے بھی اس کا پیسہ نہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ میں کسی ایک پاکستانی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو صرف بھائی جتنے بھائی ہیں وہ ان سے پیسہ لے لیتے ہیں، اور بہنوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں تم کو کیا ضرورت ہے، تم کو کبھی ضرورت ہے تو ہم تمہاری مدد کر دیں گے، مگر شریعت نے جو عورت کا حصہ رکھا ہے وہ حصہ نہیں دیتے۔ تو وراثت میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ تو یہ، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی بہن کئی دور ہے اور والد کا انتقال ہوگا تو وہ دوسرے ملکوں سے آنے تک جو بھی ان کی جائیداد ہے بے بات کے پیسہ خرچ کھا لیں گے، نہیں کچھ بھی نہیں خرچ ختم۔ اور اگر ان کے پاس گھر میں کچھ سونا چاندی یا کچھ رقم ملتی ہے وہ ساری قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کو اطلاع بھی نہیں۔ تو یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، غریبوں کو نہ صرف کھلاتے نہیں بلکہ جو کھلاتا ہے اس کو بھی روک دیتے ہیں، وراثت کا مال غصب کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے، مال کو جمع کرتے، جمع مال و معددہ۔ سورہ حمزہ کو پڑھنے ایک مرتبہ جا کے، نہ صرف مال کی اتنی خوشی ہے کہ مال سے اتنی محبت ہے، بس جمع کرتے گئے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہو رہا ہے، آج اتنا تھا، ایک ویک کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کہ کتنا، ارے کم ہے تو اب کیسا جمع کروں اور کیسا اس کو سیو کروں، خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو میں پتا ایک مرتبہ بیان بھی کر دیا تھا کہ آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے اس کو اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقے میں خرچ کرو، وہ اضافہ آئے گا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک معاف کرنا وہ میرے پاس بہت چھوٹی سا کی مثال ہے، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جب فلش یوز کرتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کولڈ واٹر کی سپلائی آپ کے پاس آئے فلش میں، تو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو فلش کریں گے تو پھر سے آپ کی کولڈ واٹر کی سپلائی آ کے فلش اتر جاتا ہے۔ اگر فلش بھرا ہوا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اور کولڈ واٹر اس میں آؤ تو آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ آپ فلش کریں گے تو پھر کولڈ واٹر کی سپلائی آتی ہے۔ اور آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اور آپ کے نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرامات آپ بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ صدقہ دیتے جائیں، خرچ کرتے جائیں۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیں، آپ جب صدقہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس مال کی کمی ہے، آپ کو خرچ کرنے کے تھوڑے دن کے بعد ایک دم پتہ چلے گا، کہیں سے جب توقع بھی نہیں تھی کہیں سے ایک پیسہ آ گیا آپ کے پاس، کوئی کبھی سے دینے نہیں والا تھا، ایک دم وہ آج فون کر کے بتا رہا ہے کہ یہ، اور کہیں آپ نے رقم رکھا دی تھی، کوئی بزنس میں ڈال دی تھی، کہیں انویسٹ کر دی تھی، فوری آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی آپ نے جہاں انویسٹ کی تھی نا اس میں اتنا آپ کو فائدہ ہوا، یہ آپ کا بینک بیلنس ہو گیا۔ تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے وہ سمجھے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا۔ اور یہ مال کیا کریں گے کل کے دن، ہمارے کس کو معلوم ہے کہ کب جانے والے ہیں، آج رات میں سو جائیں کل آپ کو گارنٹی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ خلیفہ وقت ہے، بیت المال سے پیسے نہیں لیتے، جتنی اپنی تنخواہ اتنے پیسے لیتے، اس میں کھانا پینا اور اپنے اخراجات چلا دیتے۔ ماشاءاللہ سے بیوی کون تھے، شہزادی تھی جو 7 خلفاء سے جس کا رشتہ تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے شادی کی، ان سے کہا کہ اگر تم کو یہ پیسہ مال دولت کا ہے تو میں تمہاری طلاق دے دیتا ہوں، تم پیسہ لو میرا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ فاقوں میں رہنا پڑے گا اور ہاتھ روکا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں۔ تو اپنا جا کے ایک چھوٹا سا مکان اس میں جا کے ٹھہر گئے تھے، اس کے بعد بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، کھانا پینا سب ہوتا تھا۔ عید کا زمانہ آ رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ دیکھو بچے کہہ رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے اور ان کے پاس نئے کپڑے نہیں، خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے،
सारा बैंक बैलेंस किसके पास रहता था? जो खुलफा ने खर्च किया है। अब भी जाके देखे सऊदी अरब में जाएं कि किसके पास है सारा पैसा, मिलियंस और बिलियंस उड़ा सकते हैं नहीं। और ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफतुल वक्त है, सिर्फ बैतुल माल से सिर्फ अपनी तनख्वाह लेते। और करके कहा, बीवी से कहा कि देखो बेगम, मेरे पास जो महीने की तनख्वाह आती है ना, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं कि बच्चों को सबको नए कपड़े बना सको। तो मैंने कहा कि देखो, तुम्हारे बच्चे सब अपने अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके दोस्त क्या है, सब शाही खानदान के इधर उधर के लोग हैं, सब बेहतरीन नाइस क्लोथ, न्यू क्लोथ, वेल्थी और शानदार किस्म के फैशनेबल क्लोथ पहनने वाले हैं, उनके साथ रोज मिलते जुलते रहते हैं। ईद आएगी तो वो तो ईद की नमाज के लिए ऐसे नए नए कपड़ों में जाएंगे, अपने बच्चों को भी मैं चाहती हूँ कि नए कपड़े मिल जाए। मैंने कहा कि देखो, मैं तो नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने दूसरे दिन कहा कि ऐसा करो, आइंदा महीने की तनख्वाह आप बैतुल माल से ले लो, और आइंदा महीने हम जो है, चूंकि ईद है तो उसके बाद हम कुछ खाना पीना खा के किसी सूरत से एक महीना गुजार लेंगे, मगर बच्चों को नए कपड़े मिल जाएंगे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफतुल वक्त, जो चीफ ऑफ ट्रेजरी है, बैतुल माल का जो टॉप ऑफिसर है, उसको एक खत लिख रहे हैं कि देखो, ईद आ रही है और बच्चों के लिए कपड़ों के लिए जरूरत है, आइंदा महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस में दे देना ताकि मैं अपने बच्चों के कपड़े। अच्छा, तो बैतुल माल का जो ऑफिसर है वो भी आपका रिक्वेस्ट तो सुन लिया, मैं सिर्फ ये करें कि आप इस खत के नीचे मुझे गारंटी दे दें कि नेक्स्ट मंथ तक आप अलाइव रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, मुझे गारंटी दे दें तो मैं आपको एक महीने की तनख्वाह दे देता। खत को फाड़ दिया, बीवी से कहा कि मेरे बच्चों से माफी चाह लो, कह दो कि मैं नए कपड़े नहीं बना सकता, और बच्चे पुराने कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़े हैं, वापिस आए हैं, और उनके बच्चों ने बयान किया है कि जमाना जब गुजरा है तो उसके बाद लोगों ने देखा कि यही बच्चों के अल्लाह ने इतना रिस्क और इतनी दौलत अता फरमाई कि नए से नए कपड़े पहनते थे, बेहतरीन से बेहतरीन घोड़े थे, बेहतरीन मकाना। और वो बयान करते हैं कि जिनके साथ हमने जो नए कपड़े पहन कर आए थे हमारे दोस्त अहबाब, उनको देखा है कि गुर्बत में और फकीरी की हालत में थे, जिनकी मदद हमने की। अल्लाह ताला ने बता दिया लोगों को कि दुनिया की फिक्र में रहेंगे तो दुनिया तुम्हारी नहीं है, अल्लाह को खुश करो और अल्लाह के अहकाम पे चलो तो तुम्हारे को अल्लाह रिस्क और कुव्वत देने वाला है, बरकत देने वाला है, रिस्क देने वाला है, दौलत देने वाला है, ये सब अल्लाह ताला देने वाले। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मैंने बयान करना चाहता था, बयान कर दिया हूँ। तो माल जमा करने से, तो सूरतुल फज्र पढ़ लें एक मरतबा, 5 चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसम खाई, और ये 10 रातों की जो अहमियत बयान की थी वो, और 10 दिनों की जो अल्लाह ताला ने कसम खाई है, ये आमाल के लिहाज से टॉप के आमाल है 10 दिनों के, इनकी ख्याल कर। उसके साथ कुछ चीज़ों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बयान किया है कि यतीमों का इकराम करो, गरीबों को खाना खिलाने की कोशिश करो, जो लोग नुकसान में चले गए, खुद नहीं खिलाते दूसरों को भी रोकते हैं, और विरासत के माल में से किसी का गस्म न करो, और माल जमा करने की इस आदत से महफूज हो जाओ। ऐसा अब एक चीज आपको बयान कर देना चाहता हूँ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यंग आदमी है, जो 3 दोस्तें थे, वो चाहते थे कि हम नेक अमाल में सबसे क्रॉस कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तीनों लोगों ने कसम खा ली कि आज के बाद से हर रोज मैं रोजा रखूंगा, एक ने कहा। दूसरे ने कहा कि आज के बाद हर रात में रात भर इबादत में खड़े रहूं। तीसरे ने कहा कि मैं अब आइंदा कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करने के बाद जिम्मेदारी होती है, तो इस जिम्मेदारी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच गई। हुजूर ने तीनों को बुलाया,
کہا کہ تم لوگوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اور تینوں خوش ہو گئے کہ وہ اب حضور ہم کو شاباشی دیں گے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، میں تم کو منع کرتا ہوں، روزہ روز نہیں رکھ سکتے، کبھی رکھو، کبھی افطار کرتے رہو، کبھی کھانا کھاتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو بہت اچھا، بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرنا۔ تو تیسرے نے کہا کہ ہر رات میں کھڑے رہوں گا۔ انہوں نے کہا ہر رات کھڑے نہیں کی ضرورت نہیں، کچھ رات سونا ہے، کچھ رات عبادت کرنا ہے۔ مجھے دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور تیسرے سے کہا کہ تم نے کہا کہ نکاح نہیں کروں گا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہمارے سے کوئی تعلق۔ یہ تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سے پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، صحابہ سارے بیٹھے تھے۔ حضور نے کہا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنت میں داخل ہونے والا ہے، جنتی ہے۔ سب دیکھتے رہے، دیکھا ایک آدمی وضو کر کے آیا، پانی خطرہ گر رہے تھے، وہ آیا، اپنے جوتے دور رکھ گیا، اب بیٹھ کے سب صحابہ کے ساتھ حضور کی بات سن لیا، اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ زمانے کے بعد حضور نے پھر کہا ایک آدمی آنے والا ہے، وہ بے شک جنت میں جانے والا ہے، جنتی ہے۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں پلٹ کر دیکھا تو وہی شخص تھا، پھر آ کے بیٹھا، پھر بات چیت۔ اب ان کو جو ہے نیکی کمانے کی فکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ معلوم کر لینا چاہتا ہوں کہ جنتی کیسا ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تھے، یہ شخص جب جانے لگا تو اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، جا کے اس کے گھر جب داخل ہونا تو انہوں نے کہا چاچا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے بیٹی، کیا ہے؟ میں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ وقت میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ معلوم کریں کہ کیا کرتا ہے، تو یہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ، میں میرے ساتھ کچھ، بولے کہ نہیں، ذرا گھر والوں سے کچھ جھگڑا ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 دن آپ کے ساتھ گزارنا دیکھنا چاہ رہے تھے کہ صبح سے شام تک کیا کرے گا، رات میں کیا کرے گا، دن میں کیا کرے گا۔ اب اس کے ساتھ رہ گئے، اب اس کے ساتھ 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں کہ کیسا گزارتا ہے۔ تو وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو اپنے ضروریات سے کام کر رہا ہے یہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد رات آ گئی تو رات میں سو بھی رہا ہے۔ اب یہ جاگ کے دیکھتے جا رہے ہیں کہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا۔ وہ اپنے تہجد کے قریب وضو کرا، اٹھا، نماز پڑھی۔ نے کہا کہ یہ رات تو شاید تھکا ہوا تھا، سو گیا ہوگا، کل رات شاید ہول نائٹ جگنے والا ہے یہ۔ کل رات کا بھی دیکھے تو وہ بھی پھر سو گیا، پھر اٹھا تہجد پڑھا۔ 3 دن دیکھ لیا تو 3 دن میں وہی تھا، تھوڑا سوتا تھا پھر اٹھتے تھے نا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاچا 3 دن ہو گیا، میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانے سے پہلے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کیوں آپ کے ساتھ 3 دن گزار۔ انہوں نے کہا کہ بیان کو، میں نے کہا کہ 2 مرتبہ ایسا تھا کہ آپ آئے، حضور نے کہا کہ جنتی ہے، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جو جنت میں جانے والے۔ میں دیکھا تو کیا آپ کے عمل تو میرے سے بھی کم ہے، تو آپ جنتی کیوں؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ خیر خدا حافظ، جا رہا ہوں۔ وہ کچھ 8-10 قدم آگے گئے تو انہوں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ، بلایا تو پھر وہ آگے۔ میں کہا بیٹھو بیٹھو۔ کہا کہ ایک چیز میں بیان کر دوں، میرے میں کیا ہے۔ میں کہا کہ نے کہا کہ میں اپنے دل اور نفس پہ قابو رکھ لیا ہوں۔ نے کہا وہ کیسا؟ نے کہا کہ جب بھی کسی مسلمان کے خلاف کچھ مجھے غصہ آ جائے، جلیسی ہو گئی، اس کے خیال، اس کے تعلق سے کوئی غلط قسم کا خیال آتا ہے، تو میں اپنے نفس سے لڑتا ہوں کہ جب تک یہ خیال نہ جائے، نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، اور میں بیٹھے رہتا ہوں۔ جس وقت مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ جو غلط خیال تھا میرے دوست، رشتے دار اور کسی مسلمان کے تعلق سے دل میں جو بولتے ہیں نا ایل فیلنگ، غلط قسم کے خیالات، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا نا، اچھا جی اب دیکھو میں ان سے نہ بات کروں گا نہ اپنی بیٹی کی شادی میں بلاؤں گا۔ اچھا اس دن سارے لوگوں سے مسکرا کے بات کیے، میرے کو نہ سلام کیا نہ سلام کا جواب دیا، اب اس سے آئندہ کبھی بات ہی نہیں کروں۔ اور جب مجھے مصیبت تھی، پریشانی تھی، میں بیمار تھا تو میں یہ عادت کے لیے نہیں ہے، اب میں یہ جب بیمار پڑے گا اس کی عادت کے لیے نہیں دوں۔ یہ جو ایل فیلنگ ہے، یہ جو دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، خاص طور پہ رشتے داروں کے تعلق سے، بھائی بہنوں میں، دوست احباب میں، جتنے خونی قریبی رشتے ہیں نا، ان کے تعلق سے سوچو کہ میرے دل میں ان کے تعلق سے کوئی غلط فہمی، غلط خیال تو نہیں ہے، یہ جب تک نہ دور ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ خیال نہیں جاتا، میں نہ کھانا کھاتا ہوں نہ پانی پیتا ہوں، اور الحمدللہ میرے سینے میں کسی مسلمان کے خیال سے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کہ کوئی ایل فیلنگ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی اس کی برائی نہیں ہے،
کوئی میرے ساتھ کوئی غلطی کر دیتا ہے, کچھ میرے ساتھ کچھ بدتمیزی سے پیش آ جاتا ہے, میں فوری جب وہ دور ہوتا ہے فوری اس کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی انسان ہے, اس سے غلطی ہوگی, میں اس کے تعلق سے کوئی غلط فہمی میرے سینے میں نہیں ہے, میرا دل پاک اور صاف. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنا سر جھکا دیا, کہا کہ ہاں یہ بات ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے. یہ تو ہمارے لیے بہت سخت بات ہے, بہت سخت بات ہے, اس کو مٹانا بہت ضروری ہے. دیکھو خونی رشتوں میں دیکھو, بھائی بہنوں میں دیکھو, رشتہ داروں میں دیکھو, چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے اور ان کے تعلق سے بات چیت بند, ان سے ملنا جلنا بند, وہ کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے تعلق سے. کوئی اپنے بچے یا دوست یا رشتے دار کہتے ہیں کہ ان کے تعلق سے بات کریں گے تو فوری آپ کے پاؤں پہ گرا جائے گی, ان کی بات کیوں کر رہے ہیں میرے سامنے. یہ چیز نکال دو, یہ آپ کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. سینوں کو اپنے صاف کر لو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جب گزرے ہیں, اس کے بعد واپس گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بہترین سبق مجھے ملا ہے. تو ہم کو بھی اس تعلق سے آپ کو سبق ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سینوں سے اپنے دوست احباب رشتے داروں کے تعلق سے غلط فہمی ہو تو سینوں کو پاک کر دے, ہمارے سینوں کو پاک اور صاف کر دے اپنے. اور یہ سینے جب ان چیزوں سے نکل جائیں گے نا, تو اللہ کا گھر کون سا ہے؟ آپ بیت اللہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اللہ کا گھر آپ کا دل ہے جس میں اللہ سماتے ہیں. اور کس دل میں آئیں گے؟ جو پاک اور صاف ہو, نور سے بھرا ہوا ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دی, ان کی ازواج و اولاد کی محبت پیدا کر دی, ان کے اصحاب کی محبت فرما دی, اور ان کی بھی محبت کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں ان سے محبت کرتا ہوں, فرشتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی جو لسٹ ہے سب سے نیچے میرا نام بھی اس لسٹ میں ملا دیں, تاکہ آپ کے محبت جو جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں میرا بھی نام شامل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو لاسٹ چیز بنا کر سورۃ فجر میں جو ہے لاسٹ آیت کو پڑھ لے, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر یہ آپ سے کہنے والے ہیں. حضرت سلمان فارسی کا میں نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ, تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ سلمان فارسی بیچارے دولت مال کچھ بھی نہیں تھے, چھوٹا سا گھر تھا, ایک 2 منزلہ مکان تھا. بیوی سے کہا کہ آج مجھے جو میں عیدوں میں اور جو خاص طور پہ کپڑے پہنتا ہوں نا وہ کپڑے لا دے. تو وہ کپڑے نکال کے کہا کہ آپ تو عید تو نہیں ہے کوئی خاص. انہوں نے کہا کہ کیونکہ کچھ ایسے مہمان آنے والے ہیں جن سے میں اچھے کپڑوں میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کپڑے کے لیے اتر لگایا اور اوپر کی منزل پہ جا کے لیٹ گئے. اب یہ بیگم اپنے انتظار میں تھے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے. بہت دیر ہوئی تو اوپر جا کر دیکھا تو کیا ان کا انتقال ہو. تو ایسے لوگوں کے واسطے آتے ہیں فرشتے, کہتے ہیں یا ایت النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی نفس. کیونکہ نفس 3 قسم کے ہیں نا, نفس لوامہ ہے, لفظ مطمئنہ بھی ہے, اور تیسری کیا ہے جو ایک تو نادم مطمئنہ بھی ہے. تو 3 قسم کی جو نفس مطمئنہ کی اللہ سے کرے کہ اللہ ہم کو نفس مطمئنہ آتے ہیں. کیونکہ فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں نا, ہر کے پاس آنے والے ہیں فرشتے, اور جب آئیں گے نا تو ان کو ویلکم کرو. جو گناہ میں ہے وہ تو موت سے ڈرتے ہیں کہ اب تو قبر کا عذاب سننے والا ہے, یہ پریشانی میں. ہم تو یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ اے فرشتوں آئے ہیں میری روح نکالنے کے والے, خوش آمدید, کب سے انتظار کر رہا تھا, روز اسی انتظار میں تھا کہ آپ کب آنے والے ہیں. تو آئیں گے. تو یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چلو تم اپنے رب کی طرف جو تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تو تم عبادت گزاروں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں جانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو یہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائیں. جو مجھ سے غلطیاں ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف فرما دیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال محبوب ہیں تو ہم کو بہترین سے بہترین اعمال کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے یہ خاص طور پہ دیکھیں کہ اعمال ہم جو کریں گے نا
وہ عام دنوں کے اعمال سے زیادہ ہو. جب اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی کہ محبت کرتا ہوں تو ہم بھی بتائیں کہ اللہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں نا وہ ہم اعمال اضافہ کر لیے. تو کریں کہ اللہ اس کو قبول کر لے. اور ویک میں ایک دن آپ سے 1 گھنٹے کی عاجزی اور گزارش کرتا ہوں. سارا ہفتہ جیسا چاہے گزار لیں, صرف 1 گھنٹے کے لیے میرے لیے کچھ وقت نکال لیں. میں اپنی کوئی شہرت نہیں چاہتا, میں تو انتہائی ذلیل ترین انسان ہوں, میرا کوئی موقف نہیں ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب جوائن کر لیں گے نا تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن سننے اور حدیث سننے اور نیک باتیں کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح کتاب صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں یا کوئی اللہ کے گھر میں یا کوئی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کرتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, تذکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہیں, اپنا وقت نکال کر میری کتاب اور میرے پیارے نبی کی حدیث کی سننے کے لیے. یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ فرشتے گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ویک بھر آپ کہیں بھی گزار لیں, 1 گھنٹے کے لیے پلیز نکالیں. کچھ نیک باتیں رہیں گی. میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میرے پاس کچھ علم نہیں ہے, میں صرف جو کہا گیا سنا گیا جو مجھ تک پہنچا گیا میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ آ جائیں گے تو میں آپ لوگوں کے پیچھے آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے میری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس محفل کو قبول فرمائے, اور محفل کے شروع میں بھی درود پڑھنا اور آخر میں بھی درود کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ درود کو قبول کر لیتے ہیں. تو جیسے سینڈوچ میں آپ کیا ہے فلنگ جو کرتے ہیں نا, اگر کوئی سینڈوچ کھانا چاہے فلنگ کھانا چاہے تو وہ اوپر کی بریڈ اور نیچے کی بریڈ نکالتا نہیں, وہ ملا کے کھاتے ہیں. تو ہم درود پہلے اور درود آخر میں کر لیتے ہیں اور درمیان میں یہ بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان درود کے صدقے میں یہ بات کو بھی قبول کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.